میں نے مشین کھڑی کی ہے، میں نے پانی بھی نہیں ڈالا ابھی تک اس میں نے کہا لائٹ آ جائے تو پانی ڈالوں. پانی میں نے بوائل کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھتی ہوں اب کب لائٹ آئے تو پھر میں مشین چلاؤں. تک میں نے سوچا اپنے پودوں کو دیکھ لوں، اپنے پودوں کو، پیارے پیارے پودوں کو دیکھ لوں. دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے پیارے پودے ہیں. پانی تو ان میں ہے کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے، اس لیے ان کو ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے. ان سے لگتے ہیں ہریالی ہونی چاہیے گھروں میں، اس سے بہت اچھا لگتا ہے ہریالی سے. اور اب میں چھت پر جا رہی ہوں. یہ میرا کبرڈ ہے، یہ پہلے کا رکھا ہوا تھا. میں نے اس میں فالتو سامان بھرا ہوا ہے اور میں نے پردہ بھی لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میرے کتنے چیزیں اس میں، پرانے کپڑے وغیرہ. گھر میں اتنا پھر فیل نہیں ہوتا کہ گھر میں کہاں رکھے، اسٹور نہیں ہے نا ہمارے یہاں. تو اسٹور ہوتا ہے تو اسٹور میں رکھ دیں، تو ہمارا اسٹور یہی ہے، یہی کبرڈ ہمارا اسٹور ہے. صفائی کرنے کے بعد بس شام میں اتنا تھک جاتی ہوں میں، بس مجھے شام میں پھر طبیعت عجیب سی رہنے لگی ہے. تو بس زندگی کے ساتھ بیماریاں تو ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، زندگی کے ساتھ بیماریاں بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی چلاتا رکھے اور ہم سب کو کسی کا محتاج نہ رکھے. بس اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھے. بس تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں میں، زیادہ نہیں کرتی. تو اس لیے بس اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ ہو جائے. اب سردی، تھوڑا ٹھنڈ کا موسم ہے تو پوری چھت پر مٹی پھیلی ہوئی ہے. تو اب مٹی، اب میں اپنے ڈنڈے والی جھاڑو سے تھوڑا تھوڑا صفائی کر لیتی ہوں. ایک کونے میں صفائی کرتی ہوں، پھر دوسرے کونے میں صفائی کرتی ہوں. پھر اس کے بعد بس میں تھک جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں. ہاں بس اب اتنی سیڑھیاں چڑھ کر آئی ہوں تو میری سانس پھول گئی ہے. اب تھوڑا بس میں نیچے جا کر بیٹھوں گی. نیچے جا کر اب میں بیٹھوں گی، تھوڑا آرام کروں گی، اپنے کپڑے دیکھوں گی. دیکھتی ہوں میں لائٹ آئی ہے یا نہیں آئی. لائٹ والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ الیکٹرک والوں کو اللہ ہدایت عطا کرے. بس لائٹ کا جب چاہے جب دن میں آئے لے لیتے ہیں. اب کیا کریں، ہم جیسے لوگ کیا کریں، صبر ہی کر سکتے ہیں، صبر کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں. ابھی بچے میرے سو رہے ہیں سب ماشاء اللہ. اب میں مشین میں پانی وغیرہ ڈال کر پھر میں تھوڑی دیر میں آپ سے ملتی ہوں. آپ انجوائے کیجیے، ناشتہ کیجیے اور میں اپنا کام کرتی ہوں. انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملتی ہوں. اوکے. دیکھیں میں نے مشین میں پانی ڈال دیا ہے، گرم پانی ہے، اب ڈالوں گی. یہ سرف میرا، یہ دیکھیں، یہ سرف میں بچت بازار سے لیتی ہوں. یہ ایریل ہے، یہ سرف ایکسل ہے اور یہ سرف ایریل ہے. میں بچت بازار سے لیتی ہوں. وہ لوگ لا کر وہ بوریاں لے کر آتے ہیں، پھر اس میں سے وہ سستے بیچتے ہیں. 100 روپے کلو تقریباً، یہ 100 روپے کلو لے کر آتی ہوں اور اس میں ڈال دیتی ہوں. میں نے یہ خود نہیں بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ نرم ہے، یہ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں. یہ نرم سرف ہے، اچھا سرف ہے. یہ خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے. جیسے وہ اوریجنل سرف ہی ہے یہ، لیکن فیکٹریوں میں یہ ایسے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، یہ ایسے گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، تو لوگ بیچنے والے لے آتے ہیں اور پھر بچت بازار میں بیچ دیتے ہیں. اب میں یہ سرف اس میں ڈالوں گی. اس میں ڈال کر میں ابھی ڈال کر دکھاتی ہوں آپ کو. دھو دیتی ہوں تھوڑا تاکہ مٹی نکل جائے، پسینہ نکل جائے. پھر میں اس کو صاف ہے، یہ دیکھیں ایک بار، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں یہ سارا سرف ڈال دیا ہے. میں اس میں اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ کپڑوں پر سرف کے ریشے چپکے نہ، اس لیے میں اپنی سہولت کے لیے یہ سرف اس طریقے سے ڈالتی ہوں. بس اس میں اب میں کپڑے دھوؤں گی. یہ سرف جو میں نے مشین میں ڈالا تھا، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں. یہ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ سرف ایسے ہی ہوگا، لیکن نہیں. بس آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کھلی مشین آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کا کیپ نہیں ہے. تو میں یہ سیکریٹ بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. کیپ ہے یہ مشین کا کیپ، میں ایسے لگاتی ہوں. یہ ماشاءاللہ پانی بھی نہیں نکلتا ہے اس کیپ سے. یہ لکڑی کی شیٹ ہے، اس کے اندر میں نے اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھا کر اور میں نے اس سے باندھ لیا ہے. اور یہ دیکھیں بالکل پیک ہو جاتا ہے یہ مشین. یہ کافی دن سے میں نے یہی کیا ہوا ہے. اب کیپ تو الگ سے بازار میں ملتے نہیں ہیں، اس لیے
میں نہیں. اور میں آپ سے ایک اور حدیث بھی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, حدیث کا ایک مفہوم بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کپڑے کس طریقے سے دھلتے ہیں, کیونکہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کپڑے کس طریقے سے ہمیں دھونے چاہیے. تو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کپڑے. حدیث کا ایک مفہوم ہے, میں نے کافی عرصے پہلے سنا تھا, تو تب سے ہی میں ایسے ہی کپڑے دھوتی ہوں. تو آج آپ سے بھی میں شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے. جب ہم کپڑے ہمارے جسم سے نکال دیتے ہیں, اتار دیتے ہیں, دھونے کے لیے ڈال دیتے ہیں, تو ان کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. پاک کر کے ہمیں مشین میں ڈالنا چاہیے. اگر ہم پاک نہیں کریں گے اور مشین میں ویسے ہی ڈال دیں گے تو ہمارا جسم بھی ناپاک, کپڑے بھی ناپاک اور مشین بھی ناپاک, سب ناپاک ہو جائے گا. اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں پاک کرنا بہت ضروری ہے. تو جب ہم کپڑے اتارتے ہیں تو شلوار کا جو آسن ہے وہ ہمیں دھو کر پاک کر پھر ہمیں مشین میں ڈالنا چاہیے. اگر وہ پاک ہو جائے گا تو ہماری مشین بھی ناپاک نہیں ہوگی اور ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں گے. تو ہماری نماز میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری نماز بھی قبول کرے گا. ہمیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. ہم تو گناہ گار بندے ہیں, لیکن ہمیں جو معلوم ہے ہمیں وہ تو کرنا چاہیے. اور جو نہیں معلوم ہے ہمیں وہ معلومات لینی چاہیے, ایک دوسرے سے تعلومات ہو جائے. تو ویورز آپ سے میں یہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی, آپ ضرور غور کیجئے گا اس بات پر. دیکھیں ویورز, میں نے جو سرف ڈالا تھا, دیکھیں ماشاءاللہ, دیکھیں لک, دیکھیں ٹراؤزر کا بالکل وائٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اتنی صفائی ہوتی ہے اس میں سرف میں. آپ ضرور, اگر آپ کو معلوم ہے بچت بازار میں ملتا ہے, آپ ضرور, کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہے اور بچت بھی ہے. کیونکہ آج مہنگائی کا دور ہے, ہم مہنگے سرف نہیں لے سکتے, اس لیے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا. بہت اچھا سرف بچت بازار سے ملتا ہے. یہ میں یہی یوز کرتی ہوں. صابن برتن دھونے کا لیمن میکس بھی وہاں سے ملتا ہے, میں وہ بھی وہیں سے لے کر آتی ہوں اور یوز کرتی ہوں. بہت اچھا ہے وہ بھی. ویورز, تقریباً میرے کپڑے سارے دھل چکے ہیں. میں نے 9:30 بجے تقریباً مشین آن کی تھی. اب 12, 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے. میں نے سارے کپڑے دھلا دیے ہیں اور میں بیچ بیچ میں دیکھتی رہتی ہوں, ان کو پلٹتی رہتی ہوں, یہ تاکہ کپڑے دھوپ میں خراب نہ ہو. دھوپ میں خراب بھی ہو جاتے ہیں, کلر بھی خراب ہو جاتا ہے, اس لیے میں پلٹتی رہتی ہوں ان کو, کپڑوں کو. اور شام تک یہ کپڑے انشاءاللہ ہمارے تقریباً سارے سوکھ جائیں گے. میری بیڈ شیٹ تو تقریباً سوکھ ہی چکی ہے. یہ میں اتار لیتی ہوں. اس کی کا شکر ہے, 1 ہفتے سے تو مسلسل ہمارے یہاں پانی آ رہا ہے. بس سستی سی آ رہی تھی کہ کپڑے آج دھوؤں کل دھوؤں, طبیعت بھی ایسی تھی. پہلے کپڑوں کو پاک کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد مشین میں ڈالا جاتا ہے, ورنہ تو پھر کپڑے بھی ناپاک, مشین بھی ناپاک, ہم خود بھی, ہماری نماز بھی کیسے اللہ تعالیٰ پھر قبول کریں گے. جو میں نے طریقہ کار بتایا آپ وہ فالو کیجئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہوں گے. بس اب میں نے کپڑے تو دھو لیے تھے تب تک. اب میں نے آپ سے بات کی تھی, بس اب کپڑے دھو کر بہت تھکن ہو گئی ہے. اب کھانے کے لیے کچھ پکانے کا موڈ نہیں تھا اور ہمت بھی نہیں تھی. صحیح بات ہے, ہمت نہیں تھی. بس بیٹی نے دہی بڑے بنا لیے, اب ہم لوگ یہ کھا رہے ہیں. شام میں انشاءاللہ دیکھیں گے کیا پکے گا. اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں, بھی کھانا انجوائے کیجئے گا. پھر کھانا کھا کر نماز پڑھوں گی. نماز کو بھی آج بہت دیر ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کیجئے گا, سبسکرائب بھی کیجئے گا. اور میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے, انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے. اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں. اسی کے ساتھ ویورز مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہم سب کے لیے ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.